بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ قومی سیاست سے متعلق گفتگو ہو جائے گی. خبریں آ رہی ہیں، مسلسل آ رہی ہیں. ایک تو عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم، ان کی ملاقات ہوئی ہے برطانوی ہائی کمشنر سے اسلام آباد میں بنی گالہ میں. اس پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. ایک ملاقات. دوسری ملاقات ہوئی ہے عبداللہ ریاض، پاکستان تحریک انصاف کے، اور امریکہ میں ہوتے ہیں، کافی مؤثر سینیٹر رہ چکے ہیں. وہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے تھے، لیکن اب کافی عرصے سے پاکستان تحریک انصاف میں ہیں. ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ لو کے ساتھ. ڈونلڈ لو مشہور و معروف، وہ سائفر کے اہم ترین کریکٹر، اہم ترین کردار. تو ان سے ملاقات ہوئی ہے. ان دو ملاقاتوں کا میں آپ کو احوال بتاتا ہوں اور اس میں کیا ہوا، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ تو آپ بحث چل رہی ہوگی اور دوسری بھی چل رہی ہے کہ جناب اب عمران خان صاحب کو کوئی خیال نہیں آیا، وہ کیوں ملے سفارتکاروں سے، ان کی ملاقات کیوں ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ ساری چیزیں. پھر ایک عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو بھی دیا اور روس کے بارے میں، کہ ان کو نہیں اندازہ تھا کہ جس دن وہ پہنچیں گے اسی دن حملہ کیا جانا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں آپ سے کرتا ہوں شیئر. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا پنجاب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک حکم صادر کیا گیا تھا کہ جی پنجاب میں یہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ کھل کر انوالومنٹ ہے اور زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی کے باوجود بھرپور طریقے سے وہاں پہ ریگنگ ہو رہی ہے، پری پول ریگنگ ہو رہی ہے. لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے اور مختلف طریقے سوچے جا رہے ہیں. اور حکم یہی ہے کہ کسی بھی صورت میں پنجاب کا یہ ضمنی الیکشن پاکستان تحریک انصاف نہ جیتنے پائے. یہ حکم ہے اور یہ فیصلہ ہے. اس کی ریزن کہ اگر یہ ضمنی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کو جیتنے دیا جاتا ہے اور وہ نشستیں جو کہ اکارڈنگلی جو سرویز کے مطابق جیت جاتی ہے تو پنجاب میں حکومت ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی. اور پاکستان تحریک انصاف صوبہ، سب سے بڑا صوبہ، وہاں کی ہو جاتی ہے حکومت. تو اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ شہباز شریف صاحب ہوں گے اسلام آباد کے صرف وزیر اعظم اور باقی صوبوں میں ان کی حکومت نہیں ہوگی. اور رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے صرف اسلام آباد کے وزیر داخلہ، باقی صوبوں میں ان کی کوئی حکومت نہیں ہے. تو لہٰذا اس کا پھر اثر جو ہے، اگر یہ ضمنی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کو جیتنے دیا جاتا ہے تو اس کا اثر پورے کے پورے رجیم چینج آپریشن پہ پڑے گا اور اس سے براہ راست نیوٹرل بھی متاثر ہوں گے. براہ راست نیوٹرل متاثر ہوں گے اس الیکشن کو جیتنے دیا جاتا ہے. تو اس لیے اب وہ ڈر اور خوف تو ختم کر دیا جی. ایک انتہائی جو ایک ناکام ترین رجیم چینج آپریشن جو کیا گیا جس طریقے سے، اس کے بعد وہ خوف ختم ہو گیا ہے. اب ٹاک شوز میں، پریس کانفرنس میں، ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ براہ راست نام لیے جا رہے ہیں افسروں کے اور پھر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو لیکن گراؤنڈ پہ سچویشن وہ نہیں ہے. تو اسی لیے جی زرداری صاحب بھی متحرک ہیں، چودھری شجاعت صاحب کی منت سماجت کی جا رہی ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کو رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن دوسری جانب ہوا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو کمٹمنٹ کی گئی تھی، جو آرڈر کا حصہ ہے، حمزہ شہباز صاحب نے کی تھی اور پرویز الہی صاحب نے کی تھی. لیکن حمزہ شہباز شریف صاحب، پنجاب حکومت، مسلم لیگ نواز بالکل اس کو فالو نہیں کر رہے، اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے اور ٹکا کے پری پول ریگنگ کی جا رہی ہے. تصویریں نظر آ رہی ہیں، چیزیں نظر آ رہی ہیں اور ایک مقدمے میں رہا ہوتے ہیں، دوسرے میں گرفتار کر لیے جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اسی دوران ایاز امیر صاحب والا معاملہ بھی ہوا، ان کو بھی. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں، وہ پھر میں آپ کو الگ سے بتاؤں گا. تو یہ ہو رہا ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط بھی لکھا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ جناب فیصلے پہ عمل نہیں ہو رہا اور سپریم کورٹ آف پاکستان گارنٹر ہے، ضامن ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ رجوع کریں. وہ خط لکھ دیا گیا ہے اور حمزہ شہباز صاحب کے ہوتے ہوئے پاسبل نہیں ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکے پنجاب میں. اور اب ایک اور طریقہ سوچا جا رہا ہے
کہ پاکستان تحریک انصاف کو نمبروں میں تو سب سے زیادہ نمبر دے دیے جائیں، دوسرے نمبر پہ آزاد ارکان کو جتوا دیا جائے، اور تیسرے نمبر پہ مسلم لیگ نواز کو رکھا جائے، تو آزاد اور مسلم لیگ نواز کے دونوں کے نمبر ملائے جائیں تو پنجاب اسمبلی میں ان کی میجورٹی آ جائے اور ان کو سی ایم شپ ان کی مستقل ہو جائے۔ تو یہ سوچا جا رہا ہے، جبکہ ایکچول ایسا ہے نہیں۔ اس وقت بالکل پارٹی پوزیشن واضح ہے، عوام بالکل کلیئر ہیں، وہ جڑے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے ہی RCO ہوا تھا اسی رات عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا تھا، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مختلف شہروں میں نکلے، آخری جو ہوا پریڈ چوک میں، اس میں بھی، اور پورے ملک میں وہ سارے کا سارا۔ تو عمران خان صاحب کی بات سنی جا رہی ہے اور باتیں آگے بڑھ رہی ہیں، مہنگائی جو ہے وہ ایک طوفان کیا قیامت بن چکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے جتنی سہولیات دی تھیں وہ واپس لے لیں خان صاحب نے، عمران خان کی حکومت نے، صحت کارڈ تک واپس لے لیا آپ نے، راشن کارڈ تک واپس لے لیا، ہر چیز واپس لے لیا آپ نے عوام کے، اور اس کے بدلے میں جو کچھ دیا، تو ان حالات میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، وہ جمع تفریق کر رہے ہیں، زبانی جمع خرچ کیا ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں، نوٹس بھیج دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہاں تک کر رہے ہیں، اور ادروائز کچھ نہیں ہو رہا۔ تو جب کچھ نہیں ہو رہا تو پھر ظاہر ہے کلیئر چیزیں، تو وہ جو فرمان جاری ہوا ہے اس فرمان کا بھی کوئی گراؤنڈ پہ کوئی اثر نہیں ہوا، تو لہٰذا یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے کافی حالات خراب ہو چکے ہیں، اور یہ ضمنی الیکشن جو ہے اس کا رزلٹ تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ ارادہ ہے، مبینہ طور پہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پنجاب کسی بھی صورت میں تحریک انصاف کو نہیں دینا، اور اگر تحریک انصاف کے پاس پنجاب جاتا ہے تو پھر نیوٹرل کو بھی پریشانی ہوگی، اور نیوٹرل پہ بھی پریشر آئے گا کہ جناب اب آپ بھی رخصت ہو جائیں۔ تو جب اس پریشر کو آنے نہیں دینا، ابھی نومبر بہت دور ہے، اور اس دوران میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، زرداری صاحب میدان میں اترے ہوئے ہیں، مولانا بھی کوشش کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب اپنا کر رہے ہیں، تو وہ ایک الگ کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ 29 نومبر کے حوالے سے کھینچا تانی چل رہی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کچھ اور کام بھی کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے ہمارے فوجی افسران جو ریٹائرڈ فوجی بزرگ ہیں ان کے حوالے سے۔ بہرحال آتے ہیں جی، برطانوی سفیر سے ملاقات ہوئی، اور برطانوی ہائی کمشنر کی بنی گالہ میں عمران خان صاحب سے، اور اس میں جو گفتگو ہوئی وہ دو طرفہ معاملات، اور خان صاحب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو مراسلہ آیا سائفر، وہ تو ہم نے جو کچھ کیا، جو ہمیں انفارمیشنز پاس آن کی گئیں، کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ اور برطانیہ یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ امریکہ جن معاملات میں خود نہ سامنے آنا چاہے، اس میں پھر برطانیہ سامنے آتا ہے۔ برطانوی جو فیس ہے وہ ہے ذرا سافٹ امیج ہے، اس کا فرینڈلی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اتھارٹیرین۔ تو براہ راست خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بجائے، یعنی کہ امریکنز اگر ملتے تو اس سے تھوڑا سا لہذا ہو سکتا ہے ملاقات کے لیے کوشش بھی کی گئی ہو، لیکن نہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے فرینڈلی، برطانیہ خود بھی فرینڈلی فیس فرینڈلی، تو اس لیے ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہیں دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھئی میں آپ کو بتاتا ہوں، عبداللہ ریاڑ کی جو گفتگو ہوئی ہے ڈونلڈ لو کے ساتھ، اس میں بھی جو وہ بھی اسی سلسلے میں ہی تھا، کیونکہ کچھ سینیٹرز ملے تھے پریزیڈنٹ بائیڈن سے اور ان کا انٹریکشن، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں اپنے سارے جو ہیں انڈے ایک ہی باسکٹ میں نہیں رکھنے چاہیے، اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہاں پہ چینج ہوئی ہے گورنمنٹ، تو اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ پاپولیرٹی میں نمبر 1 جماعت ہے، تو ہمیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اب عبداللہ ریاڑ اور ڈونلڈ لو کی جو ہے، ڈونلڈ لو نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو وہ گفتگو کی جو ہمیں بتائی گئی، انفارمیشن تو ادھر سے آئیں، اور انہیں انفارمیشن کی بنیاد پہ ہی ہم نے یہ ساری گفتگو کی،
خاص طور پہ روس کے وزٹ کے بارے میں، کہ روس کا جو وزٹ ہے وہ اسٹیٹ پالیسی نہیں تھا اور یہ خان صاحب کا انڈیویجول ایکٹ تھا، جبکہ اسلام آباد کا ریکارڈ جو ہے وزیر اعظم ہاؤس کا اور وزیر اعظم آفس کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ تمام کے تمام اسٹیک ہولڈرز پوری کی پوری یہ ریاستی فیصلہ تھا، ایک طویل سفر طے کر کے یہاں تک پہنچے تھے، اور اس میں نیشنل سیکورٹی کمیٹیز کی میٹنگ بھی ہوئی تھیں اور ملٹری سول لیڈرشپ دونوں کئی اجلاس ہوئے تھے، اس کا منٹس موجود ہیں، اس کا ایجنڈا موجود ہے، کیا گفتگو ہونی ہے، یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد جانے سے پہلے بھی پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی گفتگو ہوئی کہ یہ وزٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تھا کہ کرنا چاہیے۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا اور یہ ریاستی فیصلہ تھا، لیکن ادھر امریکہ میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ ریاستی فیصلہ نہیں ہے، یہ خان صاحب بالا بالا کر رہے ہیں سارا کچھ، اور ان کو یہ یعنی کہ یہ چیز ہو رہی تھی۔ تو وہ جو مس کمیونیکیشن یا ڈس انفارمیشن پاس آن کی جا رہی تھی، اس کی بنیاد پہ یہ آپ کا سائفر ہے، اور عبداللہ ریاض اور ڈونلڈ ڈو کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہماری اطلاع کے مطابق وہ اسی تناظر میں ہوئی۔ برطانوی ہائی کمشنر کی جو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ وہ بھی اسی تناظر میں ہوئی کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں، ریوزٹ کرتے ہیں، ریوزٹ کر کے ان چیزوں کو سیٹ کرتے ہیں، سدھارتے ہیں۔ یہ ہے وہ بات چیت جو کہ اس وقت چل رہی ہے۔ پھر خان صاحب نے بھی یہ بات کی کہ بھی ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ جس دن میں پہنچوں گا، پرائم منسٹر آف پاکستان جب پہنچیں گے تو اسی دن یوکرین پہ حملہ ہونا ہے، تو یہ بات بھی درست ہے۔ تو اس میں یہ ہے کیونکہ یہ ٹرکی سی باتیں ہیں، ڈپلومیسی ہے اور اپنا مفاد دیکھا جاتا ہے، تو وہ ایک دن آگے بھی ہو سکتا تھا پیچھے بھی ہو سکتا تھا، یہ ڈیپینڈ کرتا تھا پیوٹن پہ، تو انہوں نے بھی وہی دن چوز کیا۔ تو یہ بڑا ایک انٹرنیشنل، یہ صرف کانسپریسی ادھر کی نہیں انٹرنیشنل بھی ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں اسی تناظر میں ہو رہی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ممالک ہیں وہ جو دوست ممالک ہوتے ہیں، دوست ممالک یا جن ملکوں کا مفاد پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ یہ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے کہ سارے جو انڈے جو ہیں وہ رکھ دیے جائیں اس گورنمنٹ میں جن کو پبلک سپورٹ نہیں ہے، اور جس گورنمنٹ کے واپس آنے کے چانسز ہیں اس کو بالکل اگنور کر دیں۔ تو لہٰذا جب یہ سلسلہ ہوتا ہے، ایمبیسیڈرز ملتے ہیں، تو یہ باتیں ایک دوسرے کو کنوے کی جاتی ہیں اور پھر پلس بھی لی جاتی ہے کہ کتنا چانس ہے دوبارہ سے بیٹھنے کا، بات چیت کرنے کا، وہ سارا ڈسکشن کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور ان ایکٹیویٹیز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر پلس یہ کہ جب اتنی پاپولیرٹی موجود ہے، اتنی پاپولر سپورٹ موجود ہے، تو پھر ایسی پارٹی کو یا ایسے لیڈر کو اگنور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے بردر ملکوں کو بھی جو رپورٹ مختلف سفارت خانے بھیجتے ہیں، یا جب آپ کے جلسے ولسے ہوتے ہیں تو ہر سفارت خانہ اپنے ملک کو ایک رپورٹ بھیجتا ہے، تو جب وہ سارے ملک دوست ممالک بھی اور دوسرے ملک بھی سفارت خانے یہ رپورٹ بھیج رہے ہیں تو خان صاحب موجود ہیں اور اہم پلیئر ہیں اس وقت، پولیٹیکل پلیئر، ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہی وہ چیز ہے جو کہ مستقبل کے لیے پریشان کر رہی ہے۔ تو یہ ہے جناب گفتگو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔